صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور افضل اور اعلیٰ، مگر حضور کی تواضع، حضور کی جو انکساری کا عالم دیکھیں وہ بھی سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ادب سکھانے والا طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے جو کام خود کریں گے تو بچے بڑوں کو دیکھ کر وہ کام جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور حضرت جناب انس سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ کی کوئی بھی لونڈی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیتی اور وہ جہاں چاہتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے جاتی۔ اب مدینہ طیبہ میں لونڈیاں تھیں، ظاہر ان کے کئی کام کاج ہوتے تھے۔ اب کوئی کام ایسا ہوا کہ انہیں کسی مرد کی ضرورت ہے، مثلا کوئی سامان اٹھانا ہے یا سر پہ رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ لونڈیاں بلا جھجک حضور کے پاس آتی اور اس نے کیا کیا، حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی گئی۔ جو کام تھا سرکار نے اس کا کام کیا اور حضور واپس تشریف لے آئے۔ یعنی بکری کا دودھ نکالنا تھا یا کوئی سامان اٹھوانا تھا یا کوئی پانی کا مشکیزہ بھرنا تھا، کوئی بھی کام ہوتا اور کوئی بھی لونڈی آ جاتی اور سرکار کا ہاتھ پکڑ کے بلا جھجک لے کے چلی جاتی، تو سرکار نے کبھی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے چھڑوایا نہیں ہے اور سرکار نے کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عز و انکساری کا عالم کیا ہے۔ حاتم بن عدی آپ نے نام سنا ہے کہ جو بہت بڑا سخی تھا، کہ جس کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے حاتم تائی۔ تو حاتم تائی جو کہ عیسائی تھا، وہ بادشاہ تھا، تو اس کا بیٹا عدی بن حاتم، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی عدی بن حاتم جو حاتم تائی کا بیٹا تھا ان کے قبیلے والوں کے ساتھ ہو گئی لڑائی۔ اب یہ جو حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، یہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ملک شام بھاگ گیا۔ تو جب صحابہ کرام نے وہاں پر حملہ کیا تو کوئی بھی نہیں تھا، اس کی بہن بچ گئی تھی۔ عدی بن حاتم یعنی حاتم تائی کی بیٹی جو ہے وہ وہاں پر تھی کہ جنہیں صحابہ کرام نے پکڑ لیا۔ تو اس نے حضور سے کہا کہ آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو حضور نے انہیں چھوڑ دیا، سرکار نے انہیں خوراک، پوشاک، سواری دی اور وہ اس سواری کو لے کر زاد راہ لے کر وہاں سے وہ ملک شام چلی گئی۔ اب ملک شام میں اس کا بھائی تھا، تو اس نے جا کے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، جبکہ اس کا بھائی سمجھتا تھا کہ وہ نبی نہیں بلکہ کوئی بادشاہ ہے۔ تو وہ جو بہن تھی عدی بن حاتم یعنی حاتم تائی کی جو بیٹی تھی، اس نے اپنے بھائی کو لیا، لینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب یہ عدی بن حاتم کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد حضور مجھے اپنے گھر لے کے آ گئے۔ فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت ہے، مسکین ہے، اسے جو ہے حضور سے کوئی حاجت ہے، تو وہ اس نے کیا کیا، وہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور کئی دیر تک حضور ٹھہرے رہے اور وہ عورت حضور سے باتیں کرتی رہی۔ تو عدی بن حاتم کہتا ہے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بادشاہ کی یہ وضع قطع نہیں ہوتی کہ راستے میں کسی بھی بوڑھیا کی باتیں سننا شروع کر دیں اور کئی دیر تک کھڑے ہو جائیں، تو یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے اپنے گھر لے گئے اور سرکار نے اپنے گھر میں بٹھایا، تو حضور کے پاس ایک کھجور کا تکیہ تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو سرکار نے وہ تکیہ اٹھا کے میری طرف پھینکا اور فرمایا کہ اسے رکھ لو، یعنی اس پر تم بیٹھ جاؤ۔
تو فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں حضور آپ فرمائے کہ نہیں تم رکھو. تو وہ کہتا ہے کہ سرکار خود تو بغیر تکیے کے بیٹھ گئے نیچے اور حضور نے مجھے تکیہ پیش کیا اور میں نے تکیے پہ ٹیک لگایا. تو فرماتے اب میرے دل میں خیال اور پکا ہو گیا کہ یہ نبی یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، ورنہ بادشاہوں کی یہ مزاج تھوڑی ہوتی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تم غنیمت میں سے چوتھا حصہ لیتے ہو، یعنی جو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس میں جو جنگ فتح ہوتی تھی تو یہ جو بادشاہ کا بیٹا تھا اس میں سے چوتھا حصہ لیا کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور عیسائی مذہب میں یہ جائز نہیں تھا. اللہ اکبر. پھر حضور نے فرمایا کہ اے عدی تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کے ماننے والے تھوڑے ہیں، مسلمانوں کے دشمن زیادہ ہیں، اور مسلمان کے کئی بڑے بڑے ملک دشمن ہیں، شاید اس بات سے تم مسلمان نہیں ہو رہے. تو پھر حضور نے فرمایا اے عدی یاد رکھنا ان قریب ایسا دور آنے والا ہے اللہ مسلمانوں کو اتنا مال دے گا کہ اتنا مال کسی کے پاس نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 حضور نے فرمایا ان قریب سرزمین بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. نمبر 3 حضور نے فرمایا کہ قادسیہ سے ایک عورت زیورات پہن کر مکۃ المکرمہ جائے گی اور اسے کوئی چھیڑنے والا یا چھین. اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو سرکار نے 3 نشانیاں بتائی تھی نا، فرماتے ہیں 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، اب پہلی والی رہتی ہے وہ بھی پوری ہونے والی ہے. یعنی سرکار پہلے کہہ کے چلے گئے تھے کہ مسلمانوں کے پاس بہت مال آئے گا، مال کی کثرت ہوگی، یہ کیسر و کسرا کے محلات مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ نشانیاں ساری پوری ہو گئیں، بس ایک نشانی جو پہلے والی تھی وہ رہنا باقی ہے، یعنی وہ جو عورت چلے گی بس وہ پوری ہونا باقی ہے. اور پھر بعض میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ نشانی بھی پوری ہوئی کہ ایک عورت قادسیہ سے مکۃ المکرمہ حج کرنے کو آتی ہے اور اس سے راستے میں کوئی تکلیف دینے والا بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو گویا کہ عدی بن حاتم نے جو اسلام قبول کیا نا، تو اس نے حضور کی عجز و انکساری کا یہ جو عالم تھا نا، اس سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا. ایک تو یہ کہ اس نے راستے میں دیکھا کہ سرکار ایک بوڑھیا کے پاس ٹھہر گئے، باتیں کر رہے ہیں، اس کی دل جوئی کر رہے ہیں، اور دوسرا سرکار نے خود اپنا تکیہ اٹھا کے اس کو دے دیا. ان 2 حضور کی شفیقانہ مشفقانہ عادت کریمہ سے عدی بن حاتم متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کی گھر میں کیا مشغولیت ہوتی تھی، یعنی سرکار گھر میں کیا کرتے تھے، حضور کی کیا معاملات ہوتے تھے. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں گھریلو کاموں میں اپنے اہل خانہ کا ہاتھ بٹایا کرتے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اب بعض محدثین نے سرکار کے ان کاموں کو بھی گنوایا ہے. نمبر 1 حضور اپنے کپڑے خود دھو لیتے، یہ بھی سرکار کی عادت کریمہ تھی. سرکار اپنے کپڑے خود دھو لیتے، کپڑوں کو جوتوں کو پیوند خود لگاتے، اونٹ کو خود باندھتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے، خادموں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، بازار سے اپنا سامان خود اٹھا کر لاتے. اللہ اکبر. اور فرمائے کہ ان کاموں میں سرکار مشغول رہتے، اور جب نماز کا ٹائم ہوتا تو سرکار مسجد کو تشریف لے جاتے. یعنی اندازہ لگائیں کہ گھر کے کام کاج یہ حضور خود جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ حضور نے اپنے کسی غلام کو تھپڑ مارا، اور نہ سرکار نے اپنی 11 ازواج میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا. نہ سرکار نے اپنی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا اور نہ سرکار نے کبھی اپنے غلاموں پر ہاتھ اٹھایا. اللہ اکبر. جناب انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، مجھے سرکار نے کبھی
والوں کے لیے کوئی چیز اٹھا کر لاتا ہے تو اس کے کمال میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر کوئی کامل شخص گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ اکبر. جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ خود اٹھ کر آپ نے اپنے چراغ میں تیل بھرا اور اسے روشن کیا. بھائی چراغ بجھ رہا تھا تو چراغ میں تیل ڈالا, چراغ کو روشن کیا. اب روشن کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب میں چراغ جلانے کے لیے اٹھا تب بھی عمر تھا, اور جب میں نے چراغ جلا کر بیٹھا تب بھی عمر ہی تھا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی جب میں نے چراغ جلایا میں تب بھی عمر ہی تھا, اور جب میں نے چراغ جلا کے اپنی جگہ پر آیا تب بھی عمر ہی تھا. یعنی میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی, میری عزت میں کوئی, تب بھی میں عمر بن عبدالعزیز تھا, میں اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے چراغ جلانے سے میری کوئی عزت میں کمی آ گئی. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اللہ عز و جل کے ہاں عاجزی کرنے والا ہو. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک درہم کا گوشت خریدا, اور خریدنے کے بعد آپ نے اسے اپنی چادر میں اٹھا لیا. تو ایک شخص حاضر ہو گیا, حضرت یہ مجھے دے دے, یعنی میں اٹھا کے چلتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں, عیال دار آدمی کو اپنا سامان خود اٹھانا مناسب ہے. یعنی جو آدمی بیوی بچوں والا ہے اسے چاہیے اپنا سامان خود اٹھا کے جائے. بھئی آپ نے اگر ایک درہم کا گوشت خریدا تو غلام نے حضرت مجھے دے میں لے کے چلتا ہوں, فرمایا نہیں, جو گھر بار والا آدمی ہے یہ اس کو سوٹ کرتا ہے, یہ اس کو مناسب ہے, اپنا سامان خود اٹھا کے جائے. اللہ اکبر. تو گویا کہ گھریلو کام کاج کرنے میں ہمارے بزرگان دین نے کبھی کوئی عار محسوس نہیں کی. سرکار سبزی کاٹتے, حضور اپنے کپڑے خود دھوتے, اپنے کپڑوں کو جوتوں کو پیوند خود لگاتے. اللہ اکبر. تو یہ سرکار کی عادت کریمہ ہے. حضرت رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ ایک شخص حاضر ہوا, اسے دین کے بارے میں کچھ سیکھنا تھا. تو صحابی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ایک شخص آیا ہوا ہے وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے, یعنی وہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے, اسے دین اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا ہے. تو صحابہ کرام فرماتے سرکار خطبہ دے رہے تھے, حضور نے خطبہ چھوڑا, خطبہ چھوڑنے کے بعد حضور آئے, حضور ایک کرسی منگوائی, سرکار کرسی پہ بیٹھے اور اس شخص کو بلایا, اسے قریب کیا, اور جو کچھ اس نے پوچھنا تھا سرکار نے اس کو بتایا, دین کی باتیں سکھائی. سکھانے کے بعد سرکار پھر تشریف لے گئے, حضور نے پھر اپنا خطبہ جاری رکھا. یعنی سرکار کے اخلاق کا اندازہ لگائیں. یعنی ممبر سے اتر کے نیچے آئے, کہا وہ کہاں ہے سائل جو دین سیکھنے کے لیے آئے, اس کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا, اس کو دین کے ضروری مسائل سکھائے, اس کے بعد پھر سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے. یہ ہیں سرکار کے اخلاق کریمانہ, یہ ہیں سرکار کی عادت کریمانہ, یہ ہیں حضور کے مشفقانہ وہ انداز کہ جسے غیر مسلم بھی پڑھ پڑھ کر عشق کرتے ہیں. اور حضور کی حیات طیبہ میں کئی لوگ حضور کے ان اخلاق کریمانوں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل بھی ہوئے. اللہ رب العزت اللہ سے فرماتے نا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کہا. خلق اور خلق, خلق کہتے ہیں اخلاق کریمانہ, اور خلق کہتے ہیں سرکار کا وضاقتہ, یعنی سیرت اور صورت. خلق سیرت, خلق سیرت. خلق سیرت اور خلق جو ہے وہ صورت. تو تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. خلق کہتے ہیں اخلاق کریمانہ, اور خلق کہتے ہیں سرکار کی صورت, حضور کا جمال, حضور کا نورانی چہرہ. تو تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. آج فرماتے حضور نہ آپ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا, تو تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا.
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سرکار کے اخلاق کریمانہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔